ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنی رحمت سے اتنا اجر و ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے بہت سے معمولات اگر ہم دیکھتے ہیں تو شعبان کے مہینے میں بھی خاص طور پر اسے تلاوت کے طور پر بھی صحابہ کرام علیہ مردوان اس میں کثرت سے یہ اہتمام بھی کرتے تھے، اور ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ جس میں شعبان المعظم میں کہ اس مہینے نے باقاعدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجب اور رمضان کے بیچ میں ہونے کے بارے میں کہا کہ رجب بھی برکت والا اور یہ رمضان بھی برکت والا، تو کہا گیا کہ شعبان کے مہینے اس میں اللہ پاک نے تلاوت کو رکھ دیا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہ مردوان تلاوت کلام پاک میں بھی وہ مشغول ہوتے تھے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس مہینے میں بطور خاص ذکر و درود کرنے کی توفیق دے، تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شب برات میں عرفہ کی فاتحہ دلانا کیسا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ عرفہ کی فاتحہ دلانا بالکل جائز ہے۔ ہمارے ہاں لوگ خاص طور پر شب برات کو یعنی 14 شعبان کو جو فاتحہ دلائی جاتی ہے اسے عرفہ کی فاتحہ کا ایک طرح کا نام لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں خاص طور پر اس کا کوئی یہ تصور تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام ہی متعین ہے، اور کچھ اس کو اس طور پر بھی تعبیر کرتے ہیں کہ عرفہ کی فاتحہ ہوگی تو ہمارے مرحومین کی اگلے جو مرحومین ہوں گے جو پہلے سے انتقال کر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر ملاقات نہیں ہوتی۔ تو یہ تصور تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، مرحومین کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ اس فاتحہ پر موقوف نہیں ہے۔ البتہ عرفہ کی فاتحہ دلانا یہ ایک اصال ثواب عمل ہے، جیسے دیگر ہم اصال ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر ذکر ہو، درود ہو، قرآن پاک پڑھ کر اصال کیا جائے، صدقہ خیرات کے ذریعے اصال کیا جائے، یا اور بھی کوئی ایسے نیکی کے کام، وہیں فاتحہ کا اہتمام کر کے، نیاز کا اہتمام کر کے اصال ثواب کرنا یہ بھی معمولات اہل سنت میں سے ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا اس پر معمول ہے۔ تو فاتحہ کرنا یہ بھی بالکل جائز ہے، اور ثواب یوں پہنچانا چاہیے۔ ہمارے مرحومین بطور خاص وہ منتظر بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، مرحومین لوگوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف ایک طرح کے محتاج اور انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں وہ کب ثواب کے تحفے پہنچیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ منقول ہے، باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک پورا ایک رسالہ ہے روحوں کا گھروں کی طرف آنے کے حوالے سے، اور اس میں جو روایات بیان کی گئیں تو اس میں خاص طور پر شب برات کے حوالے سے بھی ہے۔ شب برات ہے، شب جمعہ ہے، شب عید ہے، کہ یہ کچھ ایسی گھڑیاں، کچھ ایسی راتیں، کچھ ایسے مبارک ایام آتے ہیں کہ جس میں روحیں بھی اپنے گھروں کی طرف پلٹتی ہیں، اور وہ ان سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی صدقہ کریں، ہمارے لیے کوئی خیرات کریں،
ہمارے لیے کوئی نیکی کا کام کریں، یعنی گویا کہ ایصال ثواب کا تقاضا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب آدمی کسی نہ کسی طرح جو صدقہ کر کے بھی کرے، قرآن پاک پڑھ کر بھی کرے، اور دیگر بھی ثواب کے جو بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کرے، تو فاتحہ دلانا یہ بھی جائز ہے، اور ان کو یہ ثواب پہنچانا تو انشاءاللہ جو روحیں بھی ایک طرح کی منتظر ہیں اور گھروں کو آتی ہیں، تو ان کو ہماری طرف سے یہ تحفہ بھی ملے گا۔ یاد رکھیں، روایت میں فرمایا گیا ہے کہ جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے کسی میت کو، تو فرشتے ان کو ایک بڑے خوبصورت طباق میں یا ایک تھال میں کہہ لیں، ایک تشت میں کہہ لیں، وہ ثواب کو سجا کر اس میت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو میت اس سے بڑی خوش ہوتی ہے، یہاں تک فرمایا گیا کہ ساتھ قبر والا وہ غمگین ہو رہا ہوتا ہے کہ میری طرف تو کوئی تحفہ نہیں آیا اور ان کی طرف یہ تحفہ پہنچا ہے۔ تو اپنے جن مرحومین کو ہم یاد رکھتے ہیں، ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ قبر میں بھی انہیں راحت اور سکون یہ نصیب ہوگا۔ دوسری بات، ایصال ثواب کے لیے فقط ہمیں شب برات اس کا انتظار یہ نہیں کرنا کہ شب برات آئے گی تو ہم ایصال ثواب کریں، اور شب برات یا مخصوص اس طرح کے جو فضیلت والے ایام یا راتیں آتی ہیں تو اس میں کریں اور بقیہ دنوں میں نہ کریں، تو یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ ٹھیک ہے کہ جہاں پر اہتمام ہوتا ہے تو وہ ظاہر خصوصی مواقع پر ہی انتظام اہتمام کے ساتھ کئی لوگ اور بھی شریک ہو جاتے ہیں تو یوں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انتظام نہ بھی ہو ایسا، تو جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا جن کے کچھ اور ایسے عزیز و اقارب بہن بھائیوں میں سے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں ایک یہ بھی عمل ہو کہ اپنے بھلے اس دن کی روزانہ کی نیکیاں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ جی ہاں، میں اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز پڑھتے ہیں، تو فرض نماز کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر نیکیاں ہیں۔ یہ نماز تو ہم نے پڑھی جو ہم پر فرض تھی، لیکن اس کا جو ثواب ملا ہے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ فرض ہو یا نفل، کسی کا بھی ثواب ہم جب ایصال کرتے ہیں تو یہ بالکل مرحومین کو وہ ثواب پہنچتا ہے، اور ایسے یہ ثواب پہنچانا بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس میں ان کو بھی راحت ملے گی اور ان کو بھی سکون ملے گا۔ تو یہ عرفہ کی فاتحہ بھی اسی طور پر لوگ یہ دلاتے ہیں۔ جو تصور نہیں رکھنے چاہیے وہ بھی میں نے ابتداً عرض کر دیے، صرف اس طور پر یہ فاتحہ دلائیں کہ یہ ایصال ثواب ہے، اور ہمارے مرحومین تک انشاءاللہ یہ ثواب پہنچے گا، ان کی روحوں کو اور ان کو یہ انسیت اور اس سے سکون بھی نصیب ہوگا۔ کچھ لوگ 14 شعبان المعظم کو مردوں کی عید کے نام سے بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی، مرحومین کی عید ہے، تو یہ بھی بے اصل بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو 14 شعبان کو خاص ہی ہم مرحومین اور مردوں کے نام پر کہیں کہ یہ عید ہے۔ ہاں، انہیں ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے عموماً 14 شعبان کو، اور جیسے 15ویں شب یہ شروع ہوتی ہے تو اس کئی مسلمانوں کے یہاں انتظام اہتمام ہوتے ہیں، تو ان معنوں میں کہ انہیں خوشی ملی، ان معنوں کہ ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، مرحومین کو انسیت ملتی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے عید سے تعبیر کرنا تو یہ بھی بے اصل بات ہے۔ باقی جب ثواب ہے تو ثواب آپ پہنچاتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو سکون بھی نصیب ہوگا۔ مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ شب برات پہ آتش بازی کرنے کا کیا حکم، کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس کے بارے میں فرمائیں۔ استغفر اللہ، کرنی ہے یا نہیں کرنی، کرنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آتش بازی یہ بالکل ایک فضول اور اسراف والا کام ہے، جو خاص طور پر شب برات میں بھی لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ یہ آ گیا اور رائج ہو گیا۔ البتہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ملنے سے، یہ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے، اور اسی طرح مدنی چینل کے ذریعے یہ پیغام عام ہوا، دارالتاء سنت کے فتویٰ جات کے ذریعے بھی، اور دیگر بھی علماء سنت کے بیانات اور واعظ و نصیحت۔ ظاہر ہے جب آدمی علم سیکھتا ہے تو پھر اس کے مطابق کوشش لوگ کرتے ہیں کہ ہم عمل بھی کریں، تو ان میں بھرپور انداز سے لوگوں کی یہ رہنمائی کی جاتی ہے اور انہیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ ایک فضول کام اور اسراف والا کام ہے، گناہ والا کام ہے۔ اور وہ رات کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت تو اس قدر ہے کہ
قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرمائے، اور اس رات میں آدمی اس طرح کے ایک فضول کام میں اور اسراف والے اور گناہ والے کام کے اندر وہ آدمی پڑا ہو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور اسراف یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی مذمت اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کی مذمتوں کو بیان کیا گیا، اور اسے شیطانی یعنی جو یہ کام کرتے ہیں وہ گویا کہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطانی کام کے اندر اور شیطانی فعل کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ ایک اپنا وقت بھی ضائع، اپنا مال بھی ضائع، اور وہ جو رات عبادت کی ہے، جس رات کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، تو اس طور پر کہیں کہ لوگ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہاں بچے لڑکے کچھ ان پٹاخوں میں اور ان کے اندر وہ مبتلا ہیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے بچے نا ہمارے گھر سے جا رہے ہیں، تو گھر کے چاہے سربراہ، والدین، اسی طرح بڑے بھائی، وہ ضرور ان سے اپنے بچوں کو اور بھائیوں کو ان چیزوں سے یہ بچائیں۔ افسوس سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ، اور گلی محلوں میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو ٹھیلے لگا کر یہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے بھی ممانعت ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بالخصوص روکیں کہ وہ خریدیں ہی نہیں۔ جب وہ خریدیں گے نہیں تو آگے والا مجبور ہوگا کہ یہاں کوئی خریدتا ہی نہیں ہے، تو اس کو وہ کہاں بیچے گا۔ تو اس لیے ان فضول اور اسراف گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی ان کاموں سے بچانا ہے، بلکہ انہیں کوشش کریں نماز کی طرف لے کر آئیں، اور عموماً مساجد کے اندر عصر کے بعد سے ہی ایک اعتکاف اور ذکر و درود کا سلسلہ، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو وہ عبادت کرتے ہوئے ہم اس رات کو گزاریں۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مغرب کے نوافل بھی پڑھ لیے، عشاء کے بعد کچھ دیر اس نے عبادت کر لی، اب اگر مزید اسے جاگنا نہیں ہے یا عبادت نہیں کرنی، تو پھر اس کو چاہیے کہ آرام کر لے، پھر وہ سو جائے، بجائے یہ کہ وہ کسی ایسے فضول لغو یا پھر گناہ کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے دیگر عبادت گزاروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ تو ان چیزوں سے ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے، اور عبادت گزاروں والے اعمال کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، مسجد میں جائیں، یہ عمل کریں، اگلا دن روزہ رکھیں، تو یہ ثواب ہی ثواب ہے اور آخرت کے فوائد ہیں، اور بقیہ ان کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ نوافل کی جماعت کرانا کیسا ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ہمارے عام طور پر نوافل کی جماعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو شب برات کے اندر بھی 6 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور کئی مقامات پہ اس میں بھی لوگ جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں جماعت کے بغیر بھی ان نوافل کو ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، صلاۃ التسبیح کی بات کریں تو عمومی طور پر صلاۃ التسبیح یہ جماعت کے ساتھ ہی اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اکیلے اس کو کہیں کہ ادا کریں تو شاید میں کہوں گا کہ اگر کسی مسجد میں 5 صفیں پڑھ رہی ہیں اور انہیں کہا جائے انفرادی طور پر آپ نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے، تو شاید ان میں سے ایک صف کے لوگ بھی ایسے نہ ہوں کہ جو اس نماز کا اہتمام کریں۔ جماعت سے ایک فائدہ یہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ اس جماعت کے اندر ایک کثرت بھی ہو جاتی ہے، لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس پہ دارالفتہ سنت کا باقاعدہ فتویٰ بھی ہے، ویب سائٹ پر بھی فتویٰ موجود ہے کہ جس کے اندر تدائی اور بغیر تدائی کے ساتھ نوافل، کب مکروہ اور کب مکروہ نہیں۔ اچھا، جہاں تک مکروہ اس کو فرمایا، وہ بھی خلاف اولا مکروہ تنزیہی تک اس کا حکم بیان کیا۔ وہیں ساتھ علماء کرام، مفتیان کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو شدت سے ان چیزوں سے منع کیا جائے، لوگوں کو ان چیزوں سے روکا جائے۔ لوگ کسی نہ کسی طرح تو اللہ کی عبادت کی طرف، وہ نوافل پڑھنے کی طرف، وہ نماز پڑھنے کی طرف آ رہے ہیں، ہم ان کو ان چیزوں سے روکیں تو یہ بالکل بھی یوں روکنا، بلکہ اس روکنے پر بھی ممانعت کے باقاعدہ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے ان کے اقوال موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں، ایسا نہیں بننا کہ کسی آدمی کو نماز سے ہم روکنے والے بنیں۔ ہمیں تو یہ کہا کہ جس سے بہتر ہو، زیادہ سے زیادہ
نمازی بن رہے ہوں، اور وہ مسئلہ ایسا بھی نہیں کہ جس کے اندر کہیں کہ گناہ کا مسئلہ ہے یا ناجائز مسئلہ ہے اس جماعت کرانے کے حوالے سے، تو اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو روکے نہیں، جہاں رائج ہے تو بالکل اس کو جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اور اس طور پر کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایک تعداد وہ شریک ہو جاتی ہے، تو ایسا کرنا بالکل وہ ٹھیک عمل ہے، اور اس طرح لوگوں کو ذکر و درود اور عبادت کی طرف ہمیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ وہاں کچھ ایسی باتیں کر کے کہ لوگ مزید فتنے میں پڑیں اور لوگ ان چیزوں سے ہی اپنے آپ کو روک لیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ مزید سوال۔ شب برات میں قبرستان میں جانا لازمی ہے کیا؟ شب برات میں قبرستان کی حاضری، قبرستان جانا شب برات کو یہ خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت مبارکہ ہے، اور یہ 15 شعبان کو ہم بات کریں تو خاص طور پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان آپ تشریف لے کر گئے۔ اسی وجہ سے شب برات کو ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قبرستان کا رخ کرتی ہیں، اور قبرستان یہ عوام جاتی ہے، تو بالکل یہ جانا چاہیے، اور یہ سنت مبارکہ ہے لازمی۔ اگر ان معنوں میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ نہیں گئے تو کیا گناہگار ہوں گے، تو گناہگار نہیں ہوں گے، یہ کوئی واجب یا فرض کے زمرے میں یہ عمل نہیں آتا، البتہ سنت مبارکہ ہے، اور سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ پھر مزید اس کے فوائد، مزید فوائد کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا، فزوروہا، اب تم زیارت کرو، اب تم زیارت کرو۔ اچھا، قبروں پر جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، مقصد کیا بیان فرمایا کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی، اس سے تمہارے اندر آخرت کی وہ یاد پیدا ہوگی، تو قبرستان جاؤ۔ تو یہاں پر بطور خاص یہ ہمیں اجازت بھی دی گئی، بلکہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اچھا، یہ حدیث پاک تو مطلق ہے، یعنی عام حالت میں بھی جب بھی ہم جائیں گے تو یہ مقصد بھی ہمارا بیسک سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے قبرستان جانا ہے اس طور پر کہ قبروں کی زیارت بھی کریں گے، اور پھر ہمیں آخرت کی سوچ اور فکر بھی ہمیں وہاں نصیب ہوگی، اور یہ تفکر حاصل کرنا ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے قبرستان جاتے ہیں تو بعد کا تو توجہ ہی نہیں اس طرف ہوتی، نہ قبرستان جا کر خاص طور پر یہ آخرت والی فکر یہ لوگ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جاتے ہیں، جا کر اگربتیوں کا انتظام کرتے ہیں، اگربتیاں لگا رہے ہیں، موم بتیاں لگا رہے ہیں، پھول پتیاں لگا رہے ہیں، تر شاخیں وہ کوئی لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی پانی چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ان باتوں کو دیکھ لیں، اگر قبرستان میں صفائی ستھرائی کی ایسی ضرورت ہے تو بالکل جھاڑو دینا بھی جائز عمل، دے سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ دوسری بات، پانی چھڑکاؤ کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پانی چھڑکاؤ کرنے سے اس سے میت کو کوئی سکون ہے یا ٹھنڈک ہے، میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا، تو یہ نہیں ہے۔ یہ آپ جو قبرستان میں پانی چھڑکتے ہیں تو اس کا تعلق قبر کی اس مٹی سے ہے، اس لیپائی سے ہے کہ بعض اوقات وہ قبر کی جو مٹی منتشر ہو رہی ہوتی ہے، تو اب اس طور پر اگر کچھ پانی چھڑکا اور اس مٹی کا ایک لیپ کر دیا ایک طرح کا، تو اس طور پر، اور پھر یا مٹی جمانے کے لیے، بالخصوص جب نئی نئی قبر بنتی ہے تو ظاہر ہے اس میں تو مسنون ہے کہ پانی چھڑکا جائے تاکہ وہ پانی مٹی اب اچھی طرح مٹی جم جائے، اور یوں قبر ایک طرح کی حفاظت اس کی ہو جاتی ہے، تو یہ تو مسنون ہے، سنت مبارکہ۔ جب نئی نئی قبر کی تدفین ہم کسی بھی میت کی کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ جو یہ عادت بنائے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہی وہ پانی اس پر ڈالتے رہتے ہیں، تو بلا ضرورت یہ کرنا، اس کو بھی ہمارے علماء نے باقاعدہ اسراف لکھا ہے، یعنی پانی کو ضائع کرنا ہے، یہ بلا ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی جا کر پانی چھڑکاؤ کرتے رہیں، پائپ لگا لیں اور قبروں کو یوں دھوتے رہیں، تو یوں نہ کریں۔ ہاں، صفائی ستھرائی کی ہے، جہاں تک جھاڑو لگا دیا ٹھیک ہے آپ نے۔ اچھا، تیسری بات میں نے کی اگربتیاں بھی لوگ لگاتے ہیں، اور اس کو بھی ایک عمل سمجھتے ہیں، باقاعدہ قبرستان حاضری ہے تو اگربتی بھی ہمیں لگانی ہے۔
تو دیکھیں اگربتی کا بھی تعلق یوں میت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا بھی تعلق قبر کے سرانے پر، یعنی قبر کے ارد گرد۔ پہلی بات تو یہ کہ قبر کے اوپر نہ لگائیں، اگربتی کو قبر کے اوپر نہیں لگانا۔ جیسے قبر ہے، اب قبر کے اوپر لوگ اس طرح لگا دیتے ہیں، یہ جل رہی ہے اور دھواں آ رہا ہے، تو یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے، قبر کے اوپر نہ لگائیں، اس کو سائڈ پر آپ قبر کے ہٹ کر اگربتیاں لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اگربتی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو وہ بھی حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے، یعنی آپ قبرستان گئے ہیں، کئی اور بھی ہیں، سب ہیں، تو ان کو خوشبو پہنچانے کے لیے آپ نے اگربتی لگا دی کہ وہاں بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے، کچھ پڑھیں گے، تو اس لیے اگربتی لگائی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں قبرستان میں اگربتی بھی اس طور پر تو لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر یہ ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کام میں بھی مشغول نہ ہو، بالکل یہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے روشنی کی حاجت ضرورت ہو تو پھر ٹھیک ہے، روشنی کو کوئی انتظام کرنے کے لیے آپ موم بتیاں لگاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کی بھی حاجت نہیں، کیونکہ عام طور پہ آج کل روشنی کا انتظام بھی پورا ہوتا ہے، تو اس کی بھی حاجت نہیں ہے، اور یہ اس کام میں بھی مشغول نہ ہو۔ اب رہا پتیاں تر شاخ، تو یہ اچھا عمل ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر، آپ نے جب گزرے قبر کے پاس، دو قبروں کے پاس، تو ان کے عذاب کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ تو عذاب میں مبتلا ہے، اور پھر آپ نے ان کی وجوہات بھی بیان کر دیں کہ کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں تھی کہ جس سے بچنا مشکل تھا ان کے لیے کہ یہ اس کام سے نہ بچ سکے۔ ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا اس میں لوگوں کی چغلی کرنے سے، اس سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ کو لیا اور اس کو توڑا، اور پھر آپ نے ایک قبر پر اور دوسری قبر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگا لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس پر لگانے کا مقصد وہ یہ بیان فرمایا کہ یوں جب تک یہ تر رہیں گی تو اس سے قبر والے کو سکون ملتا رہے گا، یعنی قبر والا اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ ایک مقصد بیان کیا کہ قبر والے کے عذاب میں یوں تخفیف ہوتی رہے گی جب تک یہ تر رہیں گے۔ تو یہ شاخیں لگائیں۔ علماء کرام نے اسی سے ہی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس طرح تر شاخ لگانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے، عمل سے ثابت، اسی طرح یہ پتیاں بھی جو ہم ڈالتے ہیں قبروں پر، تو یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی، وہ ترشاخ بھی تسبیح اور یہ پتیوں کی بھی تسبیح ہے۔ ان کی تسبیحات سے میت کو سکون پہنچتا ہے، انسیت ملتی ہے، اور تسبیحات کی برکت سے میت کہ وہ اس عذاب میں اندر ایک طرح کی وہ تخفیف ہوتی ہے، تو یہ عمل ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ جو 4-5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو مین مقصد ہے آخرت کی فکر، آخرت کی یاد، تو قبرستان جب بھی جائیں تو یہ سوچ فکر بھی بہرحال لازمی وہ ہونی چاہیے، اور آخرت کی یاد بھی ہمیں پیدا ہو۔ اللہ کرے تو اسی انداز سے ہم قبرستان کی حاضری کریں، اور قبرستان میں جائیں تو یہ باتوں کو بھی یاد رکھیں۔ مفتی احسان صاحب تشریف لائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ مزاج گرام، میں نے کچھ گفتگو کی ہے۔ ابتدا میں ہم نے شب برات کے حوالے سے، نوافل کی جماعت کے حوالے سے، فاتحہ کے حوالے سے، مرحومین پہ کچھ اس پہ گفتگو کی ہے۔ یہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں خاص طور پر شب برات میں 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، اس پر بھی کچھ بعض کا لوگوں کو وساوس کا شکار کر دیا جاتا ہے، یا انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کے کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو کہنے والے کی بات کو مکمل سنا جائے، اور اسی اعتبار سے پھر اس سے دلیل طلب کی جائے۔ یہ جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں مغرب کے بعد ایک اچھی نیت کے ساتھ، تو اس میں کیا اہل سنت کا موقف ہے پہلے تو اسے سمجھ لیا جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں، یا قرآن و سنت میں باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ واضح طور پر علماء یہ فرماتے ہیں
کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو مشائخ کے طریقے سے ثابت ہے، ٹھیک، یعنی عمل المشائخ ہے، مشائخ نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اب جب دعویٰ ہی یہ ہے کہ مشائخ نے اس طرح کا عمل کیا ہے، تو پھر آپ اس پر نقل طلب کریں، دلیل اگر طلب کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ کہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک بات یہ۔ نمبر دو بات یہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ کن علماء نے، کیسے محقق اور معتمد علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ نمبر دو، دیکھیں کوئی بھی عمل اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ عمل کیا ہو۔ یہ کوئی اس کی جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، جو اسٹینڈرڈز اور قانون ہیں شریعت مطہرہ کے، اس میں یہ کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ جس کام کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام نہ کرنا، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا کہ ایسا نہ کرو، دونوں میں فرق ہے۔ ایک موقع اس وقت پیش ہی نہیں آیا، کوئی داعی وہاں پر موجود نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، صحیح، تو اس بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ ناجائز ہو جائے، یہ بالکل شریعت مطہرہ پر تہمت ہے، شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے ایک حکم لگا دینا ہے۔ بہت سارے کام ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ وہ کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے، اور بطور دلیل پیش کیا کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ اچھا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی مشہور روایت کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ قرآن کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل یہ دی، منع کیا، اور دلیل یہ دی کہ میں وہ کام کیسے کروں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، ھذا واللہ خیر، لیکن اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، ماشاءاللہ۔ پھر دونوں گفتگو کر کے متفق ہو گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ وہ اس ٹیم کی سربراہی کریں جو قرآن پاک کو مختلف مقامات سے ایک جگہ پر اکٹھا کرے گی، جمع کرے گی۔ انہوں نے دونوں کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ وہ کام کیسے کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس پر دونوں حضرات نے یہی دلیل دی، یہی جواب دیا کہ واللہ ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے امور ہے، تراویح کی جماعت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ ہمیشہ ایک قاری کے پیچھے یہ سلسلہ شروع ہوا، حالانکہ اس سے پہلے اس طرح باقاعدہ سلسلہ نہیں تھا۔ کبھی کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ لیتا تو کچھ لوگ الگ پڑھ لیتے، لیکن یوں باقاعدہ سب کا ایک امام کے پیچھے جمع ہو جانا اور مستقل جاری ہونا یہ حضرت عمر کے دور سے ہوا۔ دوسری اذان جو جمعہ کی کہی جاتی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی۔ ایسے بیسیوں عبادت کے کام ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیے۔ پھر بہت سارے کام ہیں تابعین نے کیے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیے، اور عبادت سمجھ کے وہ کرتے رہے۔ مخصوص تعداد کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی مخصوص مقامات پر تلاوت کرتے رہے، اور ایسے امور انہوں نے احادیث طیبہ کو مدون کرنا، اس پر اعراب لگانا، حالانکہ ان کے اب مباحث ہیں اس پر کہ اس کو بعضوں نے بدعت قرار دیا لیکن دوسروں نے اس کو جائز قرار دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مثال ہم اکثر دیتے رہتے ہیں کہ بخاری شریف عبادت کی نیت سے لکھی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے لکھی، لیکن جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل بھی کر رہے، نماز جو ہے وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ رہے، استخارہ بھی کر رہے، حالانکہ کسی سے ثابت نہیں۔ خوشبو بھی لگا رہے ہیں، خوشبو بھی لگا رہے ہیں، تمام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اہتمام کرتے تھے کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں کیا وہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہو جائے۔ ہاں اس کے اوپر کوئی ممانعت آئی ہے یا کسی اور دلیل کی بنیاد پر وہ ممنوع ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ نوافل پڑھنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ کے 500 رکعت پڑھا کرتے تھے، امام اعظم ساری رات نوافل پڑھتے رہا کرتے تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نوافل پڑھتے تھے۔ حالانکہ یہ امور اکثر صحابہ سے ثابت نہیں ہیں، لیکن یہ سلسلے چلتے تھے کیونکہ یہ جائز ہے۔ تو اسی طرح یہ 6 رکعت جو نفل پڑھے جاتے ہیں، اگر تو ہمارا دعویٰ یہ ہوتا نا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو پھر آپ یہ کہتے کہ ہاں دلیل یہ ہے کہ
کہ آپ دلیل یہ دیں. جب ہم کہتے ہیں کہ عمل مشائخ ہے اور مشائخ کے پیچھے چلنا مستحب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو مشائخ انہی میں سے ہیں. امام مرتضیٰ الزبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی سن 1205 ہجری، احناف کے بھی اور ویسے بھی زبردست محقق عالم گزرے ہیں. لغت عربی پر ان کی سب سے بڑی کتاب کہلاتی ہے تاج العروس کے نام سے. اس کے علاوہ احادیث طیبہ کی کئی کتابیں آپ نے تحریر کی، اور اتحاف السادۃ المتقین کے نام سے ایک زبردست کتاب آپ نے تخریج حدیث اور احیاء العلوم کی شرح کے اوپر لکھی. اس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ عمل مشائخ ہے، اگرچہ کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ عمل مشائخ ہے اور صوفیاء کرام کی کتب کے اندر یہ مشہور ہے. اور پھر آپ نے ان 6 رکعتوں کا تذکرہ کیا کہ مشائخ ہمیشہ یہ پڑھتے آ رہے ہیں. 6 رکعتیں شب برات میں مغرب کے بعد یہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور فرمائے کہ کتب صوفیاء کے اندر مشہور ہے یہ. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام کا طریقہ کار ہے، یہ مشائخ کا طریقہ کار ہے، اور عین شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہے کہ لوگ عبادت کی طرف آ رہے ہیں. کوئی اس کے اندر خراب کام نہیں کیا جاتا، نہ کوئی اس کو لازم سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو فرض سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو واجب سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو سنت موقدہ سمجھتا ہے. جو نہیں پڑھتا اس پہ کوئی تان و تشنیع نہیں کی جاتی. ہاں جو غلط کہے گا اس کو ہم غلط کہیں گے کہ وہ لیکن اگر تنقید کر نہیں پڑھ رہا مرضی ہے. کہا جاتا ہے داوسامی نہیں شروع کیا اس سے پہلے؟ نہیں. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس کے اندر یہ موجود. تو پھر ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا نا، یہ 1205 ہجری کے اندر ان کی سنِ وفات ہے، اور جو متاخرین ہیں ان کی حدیث کی سند ملتی ہی جا کے امام مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. بہت بڑے محدث گزرے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ مشائخ کی کتب کے اندر اس کی روایات مشہور ہے، موجود، یعنی یہ انتظام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے. اچھا، اس میں جیسے میں نے کچھ گفتگو تو کی جماعت کے حوالے سے بھی، اس پہ بھی کافی لوگ کچھ شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ اب کئی جماعت سے بھی ایک اہتمام ہو رہا ہے، لوگ انتظام ہے، لوگ آتے ہیں، نہیں جس کو منع کرنا. ایک تو یا تو ایسے ہی کہ اس کو نہ پڑھیں کہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں، اور دوسرا ساتھ یہ جماعت کے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جماعت تو آپ کی کتابوں میں بھی مکروہ ہے اور اس کو یوں بیان ہے، تو کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو مشائخ کا طریقہ چلا آ رہا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم اسی پر چلتے رہیں، اور ابھی بھی اکثر جو جگہ ہیں وہاں پر یہ منفرد ہی پڑھی جاتی ہیں. جی ہاں، تو انفرادی اعتبار سے جب پڑھی جا رہی ہیں تو لوگوں کو پڑھنے دی جائے. اصل میں جماعت کا جو بڑا مقصود ہوتا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں پڑھتے وہ آ کے پڑھنا شروع کر دیں. صحیح. لیکن یہ والے جو نوافل ہیں جو عمومی طور پہ لوگ پڑھتے ہیں وہ ویسے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور طریقہ بھی یہ چلا آ رہا ہے، تو پڑھنے دیا جائے اسی انداز کے اندر. دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو لازم سمجھ لیں گے، یہ کر لیں گے، دیکھیں اگر لازم سمجھتے ہیں نا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علماء اس بات کو بیان کر دیں کہ لازم نہیں ہے. جب بیان کر دیا نا لازم نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. اب آپ زبردستی کہیں کہ لازم سمجھ لیا ہے تو پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی ختم بخاری کا جلسہ ہے، کون سا مدرسہ اور کون سا جامعہ ہے کہ جہاں پہ ختم بخاری نہیں ہوتا، اس کا جلسہ نہیں ہوتا؟ آج سے نہیں، صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی 10 سے زیادہ کتابیں تو صرف اختتام بخاری کے اوپر لکھی گئی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. تو وہ ہر جامعہ کے اندر تو ہو رہا ہوتا ہے، ہر سال ہو رہا ہوتا ہے. تو کون ہے کہ جو اس کو لازم سمجھتا ہے؟ کوئی بھی اس کو لازم نہیں سمجھ رہا ہوتا. ایک اچھا عمل سمجھ کر، اللہ کی رضا کا عمل سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اگر لوگ اس کو لازم سمجھنے لگیں تو زیادہ کیا کیا جائے گا؟ بیان کر دیا جائے، بیان کر دے، اس کو سمجھا دیجیے. اچھا، جہاں اگر رائج جماعت بھی ہو چکی ہے جی، تو اب کسی نہ کسی طرح عوام اگر اس طرف آتی ہے تو اس کو بھی منع نہیں کیا جائے گا، ایسے بھی روکا نہیں جائے. نفل کی جماعت تداعی کے ساتھ جو ہوتی ہے، یعنی بلا کر، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، فقہائے احناف کا اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف کا حاصل کیا بنتا ہے؟ کوئی بھی اس کے ناجائز و مکروہ تحریمی ہونے کا قائل نہیں. بالکل. حتیٰ کہ بعض علماء تو تداعی کے ساتھ بھی کبھی کبھی جائز قرار دیتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اگر جو ہے بالفرض جماعت ہو بھی رہی ہے تو کوئی تان و تشنیع نہیں ہے، تان و تشنیع نہیں، اور ناجائز گناہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، ناجائز گناہ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر لوگ تنہا پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیا جائے. اب جس میں جیسے نوافل صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح کس کو کہہ گئے؟ یعنی وہ تو نہیں پڑھ پائیں گے نا لوگ، بہت مشکل ہوتی ہے عوام کے لیے. ایک تو ایک مشکل ترین معاملہ ہوتا ہے.
تو ایسے وقت میں ان لوگوں کو بچنا چاہیے، اس سے ہٹنا چاہیے کہ جو تنقید کر لیتے ہیں لوگوں پر اور اس کو معاذ اللہ ناجائز کہیں یا گناہ کا کام کہیں. تو وہ لوگ تو آئے ہیں عبادت کے لیے. آپ اگر نہیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے آپ تنہائی کی نماز پڑھ لیں، تنہائی کے اندر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ بھی وہ برکت نوافل کی حاصل کریں، لیکن لوگوں کو نوافل سے بھی منع کسی طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. جی مزید کال. کون سا شب برات کی رات ذکر جو ہے وہ افضل ہے؟ ویسے تو نوافل تلاوت قرآن پاک، کون سا اہم جو ہے جو بندہ زیادہ کرے گا؟ جی شب برات میں کیا کرنے ہیں، کون سے عام معمولات میں مشغول ہونا چاہیے؟ اصل تو دیکھیں حدیث پاک میں تو یہ بیان فرمایا ہے کہ قوموا لیلتہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات میں قیام کریں اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھیں. اصل اس بات کا حکم دیا گیا ہے. اب رات کا جو قیام ہوتا ہے اس میں آپ اپنے ذوق کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے نفل پڑھتے رہتے ہیں، ان کو اس کے اندر لطف ملتا ہے، آپ پڑھیں. بعض لوگوں کو ذوق ہوتا ہے کہ نفل پڑھے، پھر قرآن پاک میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھے. صحیح. تو علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جہاں پر بھی من قاما کے الفاظ آئے ہیں کہ جس نے رات کا قیام کیا، تو وہاں اس کی تشریح کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ قیام سے مراد عام طور پر تو ذہن میں یہ جاتا ہے کہ نوافل پڑھنا، ساری رات عبادت کرنا، لیکن اس میں دو چیزیں ذکر کی ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہ قیام نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے. ٹھیک، نماز بھی ہے اس کے اندر قرآن کی قرات بھی ہے، اس میں علم دین کا حاصل کرنا بھی ہے، اس میں استغفار کرنا بھی ہے، اس میں ذکر و اذکار کرنا بھی ہے، اس میں درود پاک پڑھنا بھی ہے. یعنی تمام کے تمام نیک اعمال عبادت اس کے اندر آتی ہے. اور دوسرا، رات کا اکثر حصہ بھی اگر کوئی قیام کر لیتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو رات کے اکثر حصے میں قیام کرے. ٹھیک ہے. مزید سوال. یہ جو 6 رکعت نفل ہم پڑھتے ہیں وہ اب ان کہہ کر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یہ 2 رکعت کر کے اور اسی میں یہ نیتیں شامل کر لیں جو بزرگوں نے بتائی ہوئی ہیں، صلاۃ اوابین ادا ہو جائے گی. جی اوابین تو یوں ادا ہو جائے گی کہ 6 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے اندر 2 رکعت، اس کے اندر ایک اور نیت کو آپ نے شامل کر لیا، لیکن جو اسلاف کا طریقہ ہے وہ نہیں ادا ہو پائے گا. اچھا، وہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین پڑھنا یا سننا، یا جو سورہ اخلاص 21 مرتبہ ہے وہ پڑھنا سننا. یہ جو طریقہ کار ہے یہ اس کے اندر پھر نہیں ہو پائے گا. باقی پڑھیں گے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ ایک ساتھ ساری پڑھنا پڑیں گی، اور یہ طریقہ اوابین میں ایک ساتھ ہی پڑھنا ہوتی ہے. مطلب بہتر جو طریقہ کار ہے نا، ہمیشہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعتیں کر کے ہی پڑھی جائیں. کہیں بھی یہ نوافل شب برات کوئی بھی نوافل ہوں، نوافل میں اصول یہ ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے نزدیک اس میں جو رات ہے اس میں 8 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، اور دن میں 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ نفل پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے. لیکن اولا جو طریقہ کار ہے، اچھا اور بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کے جو ہے وہ نفل پورے کیے جائیں. یہ زیادہ بہتر ہے، سوائے جہاں پہ منقول ہے جیسے صلاۃ التسبیح ہے تو وہ 4 کر کے ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، تو وہاں اس انداز میں ہی پڑھی جائے گی. ورنہ اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے پڑھنا، یہ نفل پڑھنا، یہ ہر مقام پہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اوابین کے لیے کیا کرے؟ مطلب اس متصل پہلے پڑھ لیں یا اسی میں ہو جائے گی 6 رکعت؟ نیت کرے گا تو ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.